آیت کریمہ نمبر 148۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں معاشرتی نظام کے حوالے سے ایک ضابطہ قانون بیان کیا کہ کسی کی بریائی کسی بھی جگہ کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کو غیبت کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اب وہ اپنے ظلم کی داستان اگر کسی جگہ سنائے، یہ غیبت میں شمار نہیں، یہ جائز ہے۔ فرمایا اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ اپنے مظلومیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بری بات زبان پہ لانا فرمایا برا ہے، بچو۔ مظلومیت کے اندیشے میں فرمایا کر سکتے ہو۔ اور نمبر 2، اللہ رب العالمین نے ایک یہ عدالتی نظام اور قانون بیان کیا۔ نمبر 2، ایک اخلاق کا دائرہ ذکر کر کے ایک اور بات کہہ دی۔ اگر تم کسی نیکی کو کرتے ہو اعلانیہ کر کے یا چھپا کر کرتے ہو، نمبر 3، یا کسی غلطی کو درگزر ہی کر دو، فرمایا یہ سب سے بہتر ہوگا۔ ہو گئی زیادتی، کسی سے زیادتی زبان پہ بھی نہیں لاؤ، درگزر کر دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا ہے الجہر بالسوء، الجہر واضح کر دینے کو، بالسوء کسی بریائی کو، بالقول زبان میں لانے کے ساتھ۔ بری بات زبان پہ لانا اللہ کو برا لگتا ہے، پسند نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کا ہے، الا من، البتہ وہ آدمی اگر بری بات کو زبان پہ لائے، ظلم جس پر ظلم کیا گیا، وہ مظلوم اپنی داستان بیان کرتا ہے تو جائز ہے۔ وَكَانَ اللہ، اور اللہ رب العالمین ہے سمیع، خوب سننے والا، مظلوم کی باتوں کو بھی سن رہا ہے کہ یہ کمی کرتا ہے یا بیشی۔ علیما، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظالم کے بھی ظلم کو وہ جانتا ہے، وہ اپنے انداز کے مطابق بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو رحم فرمائے۔ اگلی بات ایک اور ضابطہ ذکر کیا، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیرن کسی نیکی اور بلائی کو، او تخفو، یا چھپ کر اس نیکی کو کرو، چھپاؤ اس نیکی کو، او تعفو، یا مظلوم آدمی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، وہ درگزر کر دے عن سوء، اس بریائی کو، تو فإن اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، کان ہے عفواً، معاف کرنے والا تمہارے گناہوں کو بھی،
قدیرا، اور وہ قدرت والا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہر ایک سے نمٹ لے گا۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت کے حوالے سے رحم میں شامل فرمائے۔ معاشرتی نظام کے حوالے سے نظام عدل کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا۔ ضابطے کی پہلی شک یہ آئی ہے کہ کسی کی بریائی بیان نہ کرو، کہ کسی کی بریائی پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو اور وہ بریائی اس میں ہے، وہ زیادتی اس کے اندر موجود ہے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی بریائی بیان کرو گے، اس کی ظلم کو، اس کی زیادتیوں کو بیان کرتے رہو گے، فرمایا یہ غیبت ہے۔ کہ کسی کی بریائی، کسی کا ظلم، زیادتی بیان کرتے تمہیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اگلے کی تذلیل کر رہے ہو، بے عزت کر رہے ہو، عیب اس میں موجود ہے، پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور سخت حرام ہے۔ اس وقت اس کو لمبا نہیں چھیڑیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والے کو میں نے معراج پہ جب میں چلا گیا، میں نے غیبت کرنے والے کو حال دیکھا تھا، ہمیں بتایا ہے کہ بچو اس سے۔ فرمایا میں نے ایک طبقہ ایسا دیکھا، اس کے لمبے لمبے ناخن تھے، اور ناخن بھی تانبے کے تھے، سخت، وَلَهُ نُحَاسٌ، اس کے ناخن تھے لمبے لمبے تانبے کے، اور وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ یختشون وجوہہم، وہ لوگ اپنے چہرے سے جہاں ناخنوں کو ڈالتے ادھیڑ کے رکھ دیتے تھے، اپنے بدن کو ادھیڑ دیتے تھے۔ اللہ بچائے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ عجیب قسم کی کیفیت، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ، اور اپنا گوشت نوچ رہے تھے، اپنا گوشت۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ دنیا میں دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ اللہ بچائے۔ اور معاشرے کے اندر اس وقت تک آج ہمارا رزق ہضم نہیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں گزرتا ہے جب تک کسی کی، کس گندے ماحول میں ہیں ہم، اور دین سنتے بھی نہیں ہیں کہ دین کی بات ہوتی سن لیں، پتہ تو چلے۔ ہم خود مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سکالر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمائے غیبت نہ کرو، اور بعض لوگوں کی غیبت بڑا گناہ ہوتا ہے، بعضوں کی عام معاشرے کی غیبت بھی بڑا گناہ، اور بعض خاص طبقے کی غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اس میں غلطی ہے ہی نہیں، ویسے ہم اس کے اوپر تھوپتے رہتے ہیں فلانا ایسا فلانا ایسا، فرمایا یہ بہتان ہے۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا ظلم ہے۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کسی کی عیب جوئی پیٹھ کے پیچھے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والبہتان اشد من الغیبت، اگلے میں غلطی ہے ہی نہیں، ویسے تھوپتے ہیں فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا، یہ ایسے بنتا ہے، یہ اندر سے ایسا۔ فرمایا یہ بہتان ہے، بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے، قرآن نبی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی غیبت کے حوالے سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، صحابہ کا مجمع ایسے، تو ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے بات کی ہے، فلانا جو ہے نا یہ اوپر سے بڑا نیک بنتا ہے، اندر اس میں یہ غلطی ہے، غیبت ہو گئی ہے۔ نبی نے سن لی، نبی چپ، حکیمانہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آگے چلتے 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 گئے، آگے دیکھا تو ایک گدھا مردار پڑا ہوا ہے، مردار جانور پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ نبی رک گئے، کھڑے ہو گئے، نبی رکے، پیچھے قافلہ رک گیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں گن محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں کھڑا نہیں ہو سکتے، اتنی بدبو، اتنا تعفن، اور نبی رک گئے ہیں۔ اب ہم بول نہیں سکتے، ادباً چپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا یہ گوشت کون کھائے گا؟ ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ کون اس گوشت کا کھاتا ہے؟ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے یہاں، تو کھانا کیسے ہوگا؟
فرمایا تھوڑی دیر پہلے تو میں نے دوست صاحب کو دیکھا تھا وہ گندا گوشت کھا رہے تھے. یہ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن نے ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ جو آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ کر کھائیں؟ جب تم نہیں کھانا پسند کرتے ہو مردے کا تو زندے بھائی کا گوشت کیوں نوچتے ہو؟ تو کبھی زندوں کے گوشت نوچے جاتے ہیں، کبھی مردہ بیچارہ فوت ہو گیا پھر بھی اس کو نہیں معاف کرتے ہیں. آج کل ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے. اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے، یہ بری بات ہے. تو یہ غیبت ناجائز، کسی کی بریائی، کسی کا عیب جوئی، کسی کی ظلم زیادتیاں پیٹھ پیچھے چھوڑو بھائی، یہ غیبت ہے. ایک. نمبر 2، یہ کسی کی عیب جوئی اور ظلم زیادتی اگر مظلوم بیان کرے، مظلوم کے اوپر ظلم ہوا ہے، مظلوم پر ظالم نے ظلم کیا، مظلوم کا مال لوٹا، مظلوم کی زمین دبائی، مظلوم کو مارا پیٹا، مظلوم کی عزت کے ساتھ کھیلا، آگے تفصیل میں چلتے چلو جو کچھ کر گیا. یہ مظلوم اگلے کے بیان کرتا فلانے نے یہ کیا، فلانا یہ ظالم ہے، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو، فلانا غاصب، فلانے نے میری بے عزتی کی ہے، میری عزت سے کھیلا ہے، فلانا زانی، فلانا یہ کرے. تو فرمایا ہاں مظلوم اگر کوئی ہے نا اس کو شریعت حق دیتی ہے، لیکن کہاں دیتی ہے؟ عدالت میں، جہاں اس کو اس غیبت اس زیادتی کو بیان کر اور عدالت تجھے انصاف دے، عدالت تجھے عدل دے اور تیرے ساتھ انصاف کا برتاؤ ہو. عدالت میں بیان کر، مظلوم بیان کرتا ہے تو جائز بیان کر ساری بات، یہ بندہ ایسا ہے، ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. یا پنچایت میں وہ بیان کرتا ہے کہ پنچایت بیٹھی ہوئی یا جرگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے معاملات سن رہا ہے، تو وہ اپنی مظلومیت کا کھول کر اظہار کرے تاکہ اس کو انصاف ملے، اس کی بریائی کا ازالہ کیا جا سکے. یا پھر وہ کسی عالم اور مفتی کے سامنے رکھتا ہے جناب میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ کچھ جائز کام ہے، اب اس بندے کے ساتھ میں کیا کروں؟ ان جگہوں میں وہ بیان کر سکتا ہے. عالم سے فتویٰ لینے کی خاطر کسی کی ابجوئی کرتا ہے، جی فلاں صاحب میں یہ غلطی ہے، اب بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کروں، آپ مجھے فتویٰ دے دیں، آپ مجھے مسئلہ بتائیں، میں آگے کیا کروں. تو ان جگہوں میں اگر مظلوم اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا ہے، اسلام نے کہا، قرآن نے کہا جائز ہے، وگرنہ کسی کی عیب جوئی جائز. اور ہم جو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تیسری ایک اور جگہ بھی ہے، وہ حدیث نے حل کی ہے اور قرآن بھی دوسری جگہ بولتا ہے. یا مظلوم آدمی کسی ظالم کو بیان کرتا ہے کہ یہ فلانے کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ چور ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ دغاباز ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ لوسرباز ہے. کیوں بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہو، کہیں ڈسے نہ جاؤ. بات سمجھ آئی ہے؟ اگلے کو بچانے کی خاطر بیان کرتا ہے، اب ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے. یا اپنے انصاف کے لیے کرتا ہے عدالت میں، پنچایت میں، عالم اور مفتی کے سامنے، یا پھر کسی کو بچانے کی خاطر کرتا ہے، بھائی بندہ دھوکے باز ہے، بچنا، آپ کیا کر رہے ہیں، پھر بیان کر سکتے ہیں. اور اگر یہ باتیں نہیں، فرمایا کسی کی عیب جوئی نہ کرو خدا کے بندو. اور یہ ساری باتیں آج کل نہیں ہوتی ہیں تو ہم کسی کے اوپر کیا کیا لگاتے رہتے ہیں، کوئی نہیں ہے. یہ فرمایا مظلوم اپنی زبان پہ ظلم اور زیادتی کے الفاظ کسی کے حوالے سے بیان کر سکتا ہے، وہ بھی عدالت میں، کہ عدالت اس کو انصاف دلائے. اور اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ زبان پہ بری بات کسی کے حوالے سے لانا پسند ہی نہیں کرتا ہے. کسی کے حوالے سے بری بات زبان پہ نہ لا، فلانا دھوکے باز ہے، فلانا لوسرباز ہے، فلانا دغے باز ہے، فلانا غدار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مت لاؤ. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. ہاں ایک بات ہے، فرمایا یہ غیبت میں ہے. ایک بات الا من، وہ آدمی بیان کر سکتا ہے، اس کو اللہ کچھ نہیں کہتا ہے، ظلمہ، جس پر زیادتی کی گئی ہے. زیادتی والا اپنی زیادتی کا اظہار کرے، عورت کے ساتھ زیادتی، وہ برملا کہے گی اس ظالم نے یہ کیا. کسی کی
زمین قبضہ، مال قبضہ، جائیداد قبضہ، مار پٹائی، کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے وہ کھول کر بیان کرے عدالت میں، تو کھول کر بیان کرے گی عدالت، اس کو انصاف دلائے گی۔ پنچایت کے سامنے کھولے گی بات، پنچایت آگے بات کرے گی، عالم کے سامنے کھولے گی، مسئلہ کھل کر آئے گا۔ تو فرمایا یہ جگہ جائز ہے۔ یا کسی کو بچانے کی خاطر آپ کہہ سکتے ہیں فلانا ایسا خیال کرنا، الا من ظلم، مظلوم آدمی بیان کر سکتا ہے، نہیں تو فرمایا خدا کے بندو دوسروں کے عیبوں میں مت پڑو۔ زبان گندی کرنی ہے، فضول اپنا وقت ضائع کرنے میں 10 آدمیوں پر، ایک آدمی پر 10 بہتان لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، کیا فائدہ ہوا؟ ہاں دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے، بھائی فلانا آدمی خطرناک ہے، اس سے بچو، اس کا تعاون نہ کرو، اس کے ساتھ معاملات نہ کرو، پھر جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے کسی پر ادھر ادھر کی باتیں کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے پھر اگلی بات عجیب جملہ کہا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، مظلوم اگر مظلومیت کے حوالے سے بیان کرے گا، اللہ بھی اس مظلوم کی بات کو سن رہا ہے کہ تو زیادتی کے ساتھ بیان کرتا ہے یا جتنی زیادتی ہوئی اسی کو بعینی بیان کر رہا ہے، تو بڑھا کر بات کو بیان کرتا ہے یا کم کرتا ہے یا برابری کرتا ہے۔ اللہ تیری باتوں کو سن رہا ہے، خیال کرنا۔ تجھے اجازت تو دے دی ہے کہ اگلے کے حوالے سے اپنی داد رسی کے لیے بول، لیکن اتنا ہی بول جتنا ظلم زیادتی ہوئی ہے، آگے نہ بڑھنا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر فرمایا، علیمہ، وہ ظالم کو بھی جانتا ہے اس نے کتنا ظلم کیا، تیری زبان کو بھی سن رہا ہے، خیال کر کے جانا، حد سے تجاوز کوئی بھی نہ کرے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ اس کو ذکر کیا ہے کہ جتنی زیادتی اتنی، بس آگے نہ جانا۔ فَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم انتقام بھی لینا چاہتے ہو، کسی ظالم کے ظلم کے حوالے سے بولنا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا تم سے زیادتی کی گئی اسی کے برابر چلنا، آگے زیادہ نہ بولنا۔ اور بھی قرآن نے دوسری جگہ بھی ذکر کر کے فرما دیا ہے، اور فرمایا برابری کی بنیاد پر ہو، ظلم زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، المستبان فعلی البادی، گالی گلوچ کرنے والے، اس نے مجھے گال دی، اس نے مجھے گال دی، جی یہ ظالم مجھے گالیاں دے گیا، یہ کر گیا، یہ کر گیا۔ فرمایا مستبان ایک گالی دے گا، دوسرا بھی دیتا ہے۔ فعلی البادی، فرمایا بادی کے اوپر گناہ ہوگا، ابتدا جو جس نے گال دی گناہ اس کو ملے گا، اگلے نے تو اس کی گالی کا جواب دیا، برابر کا معاملہ ہو گیا۔ معلوم یا تدی، جب تک اگلا زیادتی نہ کرے، اس نے ایک گال دی، اگلے نے 2 دے دی، اب وہ ظالم ہے۔ اس نے 1 تھپڑ مارا، اگلے نے 2 مار دیے ہیں، یہ ظالم ہے۔ اور جی اس نے پہلے مارا تو نے برابری کرنی تھی نا، اب بڑا کیوں آگے؟ فرمایا بڑھنا نہیں ہے، برابری کی بنیاد پر چلنا، عدل ہے۔ اپنے لیے تو کہتا ہے مجھے عدل ملے تو دوسروں کو بھی عدل دینا، تو کہتا ہے مجھے انصاف ملے تو دوسروں کو بھی انصاف دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گال دی پہلے نہیں دی، یہ زیادتی اس کی ہے، مقابلے میں تم بدلہ اسی گال کے برابر۔ اس نے تھپڑ مارا وہی تھپڑ چل سکتا ہے، اس نے ڈنڈا مارا وہی ڈنڈا چل سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں، اگر ہمیں بس نہ چلے، بس چلے تو کہتا ہے ایک ڈنڈا، کہتا ہے میں 10 ماروں گا، یہ تو ظلم ہے۔ اس نے ایک گالی دی، آگے سے ٹکتا ہی نہیں، 10 12 دے دیتا ہے۔ ہاں معاشرے میں باہر دیکھو معمولی بات ہوتی ہے، کسی سے معمولی گاڑی کے آگے پیچھے کا معاملہ ہو گیا، اس کو یہ کہہ دیا، یہ آگے پھٹو پھٹ آگے کہاں تک پہنچ جاتا نظام۔ لیکن معاشرے نے دین کو سنا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی چلے، شیطان کے تابع چل گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمائے زیادتی نہ کرو، اگر اگلی بات ہے گالی دینے والے نے گالی کہہ دی تو درگزاری کر دے، وہ اگلی بات میں آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ عدل قائم کرنے کے لیے، پنچایت میں، عدالت میں اپنے انصاف قائم کرنے کے لیے برابری کی بات کر، ٹھیک ہے جائز ہے، تجھے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آگے اللہ نے اخلاقی ایک معاملہ صاف کیا، پہلے عدالتی قانون پیش کیا عدل کا، لیکن اسلام کا یہ کریمانہ اور اعلیٰ قسم کا طریقہ کار ہے کہ ایک عدل کا نظام پیش کر کے اس کے بعد ایک اخلاق والا کریمانہ اصول پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، مظلوم عدالت جانے کے بجائے، پنچایت میں جانے کے بجائے چھوٹی موٹی زیادتی، اگلے نے گال دے دی، ڈنڈا مار دیا، زیادتی کر دی، ادھر ادھر جانے کے بجائے
اگر درگزر ہی کر دے، چھوڑو جی میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نے معاف کیا۔ اللہ، یہ زبردست ضابطہ بتا دیا ہے۔ فرمایا تو اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی غلطی درگزر کر، اپنے رشتہ دار کی غلطی درگزر کر، اپنے بھائی کی غلطی درگزر کر، خاندان کے کسی بندے کی غلطی درگزر کر، فرمایا عرش والا تیری غلطیوں کو درگزر کر دے گا۔ یہ بہترین طریقہ بتا دیا اور الجھاؤ ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ لیکن درگزر والی بات آج کل ہمارے اندر پھنسا ہوا تو کہہ دیتا ہے چل میں معاف کرتا ہوں، اب میرا بس نہیں چلتا ہے۔ بس چلے تو یہ کھانے کو ہے، لیکن بس چلتے ہوئے جب معاف کرتا ہے اس وقت اللہ اس کی کئی غلطیاں معاف کرے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا ہے، فرمایا درگزر کرو، درگزر کی عادت اپناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر معاملے میں، ذات کے معاملے میں نبی نے، لوگوں نے زیادتی کی، نبی نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں کیا کہ میں برابری کی بنیاد پر اس سے اپنا بدلہ لے لوں۔ نبی نے انتقام ذاتی نہیں لیا بلکہ درگزر کیا۔ ہاں دوسروں کے حقوق آ گئے، وہاں نبی عدل کے طور پر آئی، جج کے طور پر انصاف برابر کر کے دیا۔ اس وقت تقاضا ہوتا ہے دوسروں کے حق کو تو میں نہیں معاف کر سکتا ہوں، پھر تو عدل والا فیصلہ ہوگا، لیکن ذاتی معاملے میں نبی نے کسی سے انتقام نہیں لیا پوری زندگی میں۔ اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں نبی کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، مکہ میں کتنی زیادتی ہوئی ہیں، طائف میں کتنی زیادتی ہوئی ہیں، لہو لہان ہوئے ہیں، گند پھینکا گیا، گالیاں دی گئی ہیں، لیکن انتقام نہیں لیا۔ اس عظیم پیغمبر نے ہمیں درس دیا۔ ہم اس کے ماننے والے دعوے بڑے بڑے کریں گے، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، نبی رسول نے تو درگزر کیا، تو چچے کو معاف کرنا، ماموں کو معاف کرنا، بھائی کو معاف کرنا، کہتے ہیں یہ کام نہیں ہوتا ہے، چھوڑو یہ شریعت اپنے پاس رکھو۔ ہم بعض جگہ جاتے ہیں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں شریعت اپنے پاس رکھ۔ نعروں کے لیے تو ہم غلامی رسول کو میں موت بھی قبول ہے، اور اس وقت معافی کے لیے نہیں ہے۔ اس نبی نے درگزر والا وصف اپنایا۔ اللہ ہمیں درگزر کی عادت نصیب فرمائے۔ اور درگزر بڑا بہترین کام ہے۔ اگر آپ عدالت کے ذریعے سے فیصلہ کرا لیں، آپ کے بھی تجربے میں ہوگا، عدالت عدل کا فیصلہ کر بھی دیتی ہے، اس وقت معاملہ ٹھنڈا، ٹھیک ہے جی عدالت نے فیصلہ کیا، لیکن عدل کا فیصلہ اس وقت ہو جاتا ہے اگر عدالت عدل کے ساتھ بھی فیصلہ کرے۔ آج کل عدالتیں، پھر آپ کو پتہ، پھر وکیلوں کی گیم آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو اگر عدل کا فیصلہ عدالت کر ہی دیتی ہے، آج مان لیا، لیکن اندر اندر سے جس نے اپنا دعویٰ دائر کیا، دونوں جانبوں سے رنجش رہتی ہے، اوے اس نے میرے خلاف یہ کیا تھا اور مجھے یہ جواب دہی کرنی پڑی تھی عدالت میں، عدالت کا یہ فیصلہ، اندر سے رنجش، یہ رنجش بڑھتی خاندانوں میں دونوں طرف سے بڑھتے بعد میں دوبارہ لڑائی اور جھگڑے اور قتل پہ آ جاتی ہے۔ تو عدل کا نظام اگرچہ اس وقت معاملہ ٹھیک ہو گیا، انصاف قائم ہو گیا ہے، لیکن عدل اتنا اعلیٰ نہیں۔ اگر درگزر کر دیا جائے نا، آج کسی کی غلطی کو درگزر کر، یہ کل سوچنے پہ مجبور ہوگا، اس بندے نے میں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی، درگزر کر گیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، وہ چپ کر کے چلا گیا، میں نے اس کو گالی دی، یہ چپ کر کے چلا گیا، اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا، اور اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اور ہدایت نہیں، رشتہ دار ہوگا، پڑوسی ہوگا، محلے والا ہوگا، سوچنے پہ مجبور انسانیت ہوگی، کہے گا فلاں موقع پر میں نے زیادتی کی، بندے نے درگزر، فلاں زیادتی کی، بندے نے درگزر۔ بالآخر وہ اس درگزر کو دل میں لے کر الٹا اس سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اور قرآن نے اس کو ذکر کر کے فرمایا کہ دوسرے کے ساتھ اچھا، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگلے کی ظلم زیادتی کو درگزر کے ساتھ رد کر دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے ساتھ تیری رنجش ہے، تیری اور اس عداوت اچانک ایک بہترین محبت میں بدل جائے گی۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، جب درگزر کیا، اگلا قدموں میں چند دنوں کے بعد آ جاتا ہے۔ ہر دور میں بغض عداوت چلتی رہتی ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں،
اس کے لیے تاریخ پڑی ہوئی ہے دین کے تقاضوں پر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا، جس کے ہم پیروکار ہیں۔ شریعت حدیث کی تشریح میں ہم امام ابو حنیفہ کی تشریح کے ماننے والے ہیں۔ جہاں حدیث میں ہم پھنستے ہیں قرآن میں، ہم امام ابو حنیفہ کی تشریح کو مانتے ہیں کہ اس کا علم ہے، ٹھیک ہے، اس کی تحقیق ہے، اس تحقیق میں ہم چلتے ہیں۔ دنیا کا آدھے سے زیادہ دنیا امام ابو حنیفہ کی ہے۔ چلتے ہوئے یہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکمستان، تاجکستان، بہت سارے خطے آگے دور تک جاتے ہیں یہ کوفہ سے چلتے ہوئے۔ تو امام صاحب کا ایک نام تھا، لیکن ہر دور میں لوگ بغض حق والوں سے بھی کرتے ہیں، ہر ایک سے نبیوں سے بھی کیا ہے۔ امام صاحب کا ایک حاسد تھا، حسد کرتے رہتے تھے لوگ، باتیں کرتے رہتے تھے۔ بڑے بازار میں امام صاحب پڑھا کر گیا۔ امام صاحب کا کاروبار بھی تھا، کپڑے کا بھی کاروبار تھا، ریشم کا کاروبار بھی تھا۔ اللہ نے اس کو علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا۔ یہ کبھی کبھی اللہ کر دیتے ہیں، کسی کو علم دیتے مال نہیں دیتے ہیں، کسی کو مال ملتا ہے علم نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی اللہ نصیب کر دیتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے مال بھی ہوتا ہے، لیکن آگے اللہ نے ان کو استعمال کا طریقہ بھی دیا ہوتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو امام صاحب کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، علم بھی تھا۔ چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک بندے نے اس کو کہا ہے، جو پہچان لیا امام صاحب آ رہا ہے، کہا ہے تجھے امام اعظم کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ امام اعظم کا معنی بڑا امام۔ کہا تجھے کون امام اعظم کہتا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ، جو کہتے ہیں ان سے پوچھو، تو امام اعظم ہے؟ انہوں نے کہا جو کہتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو اعظم نہیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیسا انداز ہے؟ انہوں نے کہا تو امام اعظم ہے، دیکھ تو حرامی ہے، تو اپنا نسب ثابت کر سکتا ہے حلال کا؟ امام صاحب چپ ہو گئے، درگزر۔ اب ایک بڑے مجمع میں، اور اس کی شاگرد بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک شاگرد ہیں، لیکن نہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ تو حرامی ہونے کا پھر پتہ کرنا پڑے گا، والد بھی میرا فوت ہو گیا، والدہ بھی فوت ہوگی، لیکن جہاں نکاح ہوا تھا نا وہاں گواہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے نکاح ہوا تھا۔ بندہ حق کا پکا حیران، اس نے 2 گالیاں اور دے دیں کہ تو امام بن کر پھرتا ہے، امام اعظم بن کر پھرتا ہے، تیری فلاں فلاں فلاں۔ چپ، چلا گیا امام صاحب، چلا گیا۔ اس وقت پڑھا کر جا رہے تھے، اپنے مال کو دیکھنے، کاروبار کو دیکھنے چلے، وہ دیکھا کرتے تھے موقع بموقع، باقی آگے ملازم لگے ہوتے تھے۔ امام صاحب شام کا وقت ہوا، کام سے فارغ ہوئے تو ایک دکان پہ چلے گئے، کاروبار دیکھا تو ملازم کو کہا بھائی یہ فلاں 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 عمدہ قسم کے تھان ڈال دو، ادھر ڈال دیے، پیسے بھی ڈالو، گٹھڑی باندھو اور مجھے دے دو۔ اس نے باندھ کر دے دیے۔ کہا حضرت کہاں لے جانا ہے مجھے بتاؤ، میں اٹھاؤں گا گٹھڑی، میں ملازم ہوں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، عالم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی معاملہ میرا ہے، تو کیوں اٹھائے گا؟ ملازم نے زور لگایا، لیکن چلے گئے اکیلے، بتائے بھی نہیں، کہا میرے ساتھ نہ آؤ، بس چلے گئے۔ مغرب کی نماز پڑھی، چلتے چلتے اندھیرے میں جا کر بندے کو دستک دے دی، دروازے کو، جانتے تھے بندے کو، ابھی درگزر کیا ہوا، تو جا کر دستک دی، بندہ آ گیا، اوپر دیکھا امام صاحب، وہ ڈر گیا، کانپ گیا۔ اس نے کہا اس کو میں نے دی تھی گالیاں، یہ انتقام کے لیے آ گیا اور اپنی شاگرد لے آیا، طالب علم لے آیا، یہ تو میرے گھر کو تباہ کر دیں گے۔ ڈرا، بہت ڈرا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں بھائی، بات سنو۔ انہوں کو دروازہ بند کرنے لگا، اس نے کہا بات سن لو میری، ڈرو نہیں۔ بڑے نرم لہجے میں اس کو کہا، اور ساتھ بندی بھی نہیں لے گیا، ایک بندہ ڈر جائے گا، لے کر بھی نہیں گیا، لیکن بندہ ڈر گیا۔ دروازہ، اس نے کہا میری بات سنو۔ کہا کیا بات کرنا چاہتے ہو بتاؤ، ایسے ہی بتاؤ، بند دروازہ۔ اس نے کہا یہ آپ کا تحفہ ہے، یہ لے لو۔ کس نے دیا؟ کہا کسی نے دے دیا ہے، لے لو، میں جا رہا ہوں۔ نے کس وجہ سے دیا تحفہ؟ کہ تحفہ دینے والا میرا رشتہ دار کیا تھا، میرا دوست کیا تھا؟ اس نے کہا ویسے کوئی اللہ کا بندہ تھا، اس نے دے دیے، لے لو۔ اس نے بار بار وجہ، اس نے کہا بھائی آپ نے مجھے کچھ برا بھلا کہا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو درگزر کیا، اور آپ نے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کیا ہے، آپ نے مجھے برا کہہ کے میرے گناہ لے لیے ہیں،
میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کر۔ اور اس کو وہاں رکھا اور کہا السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ بندے کی بیوی بھی بچے بھی آئے، تحفہ دیکھا، سوٹ اعلیٰ اعلیٰ قسم کے، اندر درہم بھی دینار بھی۔ بندہ ہکا پکا وہیں جھک گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، میں کیا کر گیا، یہ کیا کر گیا؟ بعد میں بیوی کو کہنے لگا میں بڑا ظالم ہوں۔ آ گئی بات کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگلے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ اچھا برتاؤ کر تو تیرے ساتھ جو عداوت ہوگی وہ بھی تیرا دلی دوست بن کر آ جائے گا، جگری دوست۔ بعد میں شرمندہ بیوی کو بھی کہنے لگا بڑی غلطی ہوگی، اس کا حل کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا جا کر معافی مانگ، اتنے بڑے عالم کو تو نے یہ کیا، اس نے انتقام لیتا، طالب علموں کو لا کر تیرا گھر برباد کر دیتا، تیری پٹائی کرا دیتا، اس کی قدرت اور طاقت کے ہوتے ہوئے تجھ سے انتقام نہیں لیا، درگزر الٹا تحفہ دے کر چلا گیا۔ یہ بندے کیسے اچھے لوگ ہیں؟ وہ بندہ بعد میں ایک دن شرمندہ روتا رہا، دوسرے دن، تیسرے دن ہو گئے شرمندہ۔ بعد میں امام صاحب کے پاس آئے، کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا پہلے سے، دل میں نہ لانا، میرے سامنے آئندہ آئے گا تو تیرے دل میں آئے گا میں تو یہ کر گیا، میں نے دل سے نکال ہی دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے دل سے نکال دو اگلی کی غلطی، معافی اس کا نام ہوتا ہے۔ دل میں رکھا تو معافی تو نہ ہوئی۔ والعافین عن الناس، دل سے معاف کر دو لوگوں کو، اللہ نے کہا میں نے دل سے معاف کیا، آئندہ میرے سامنے آیا کر یہ بات ذہن میں نہ رکھنا میں نے یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی۔ بندہ حیران، اور ان کا تابع بن کر، محب بن کر آ کر ان سے سیکھنے لگا، بعد میں وقت کا امام اور عالم بن گیا۔ ایک دین کے تقاضے نے اگلی کی زندگی بدل کے رکھی ہے۔ اور فقہاء کرام کہتے ہیں قاسم بن قتلوبغہ بہت بڑا امام ہے، کتابوں میں اس کا نام ہے، کتابیں لکھی، کہتے ہیں یہی قاسم بن قتلوبغہ تھا۔ بعد میں وہ کہا کرتا تھا لوگوں مجھے علم کی دستار اور علم کی بلندی امام صاحب کے ایک شریعت کے عمل کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر شریعت کے ضابطوں پر چلیں گے تو معاملہ اور اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر کہیں نہ مجھے انصاف ملنا ہی چاہیے تو عدالتیں بھی پھیل جاتی ہیں عدالتوں کے نظام میں۔ شریعت نے اسی لیے آگے کہا اگر تم بھلائی کا معاملہ کرو اعلانیہ کر یا چھپ کر یا درگزر سرے سے کر، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ بھی معاف کرنے والا، بڑی طاقت والا، تمہارے لیے بہت اچھا کر دے گا۔ اللہ ہمیں درگزر کی عادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ ہم سے لغزش ہے کوتاہی ہے تو ہمیں معاف فرما، تو عفواً قدیرہ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما اور معاف کرنے کی عادت ہمیں نصیب فرما، درگزر کی عادت نصیب فرما، شریعت کے تابع رہنے کی توفیق نصیب فرما، شریعت والا مزاج نصیب فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، نبی والا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا، یا اللہ ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں قریب اور بعید زمانے میں، ان کی روحوں تک یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ آمین۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہاں کل ایک عالم فوت ہوئے راولپنڈی کے، پرانے بزرگ تھے عالم دین، مولانا عبد المعبود صاحب، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی کمی کوتاہی بشری تقاضے سے ان کو معاف فرما، اللہ رحم کا معاملہ ان سے فرمائے۔ اور جتنے فوت ہو چکے ہیں قریب بعید زمانے میں، جتنے بھی مسلمان مرد و خواتین، اللہ سب کو معاف فرما۔ اس قرآن کا درس کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، اس راستے کی ہمیں تیاری نصیب فرما۔ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل مسلم امہ کو یا اللہ مسلمان حقیقی بننا نصیب فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار فرما، یا اللہ ان کی طاقتوں کو، ان کے اسلحے کو برباد فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔